یہ فرمائیے کہ اذان ایک شخص کہیں اور اقامت دوسرا کہہ دے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو یا موجود ہو مگر دوسرے شخص کے اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو تو جائز ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر اس کو ناخوشی ہو تو مکروہ ہے۔ اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں مشغول ہوں یا پاخانہ پیشاب کر رہے ہوں جی، وہ فارغ ہو کر نماز میں شریک ہو سکیں، اور مغرب کی اذان کے بعد بقدر 3 آیتیں پڑھنے کے ٹھہر کر تکبیر کہنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کی اجابت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے، اور اجابت سے مراد یہ ہے کہ سننے والے بھی وہی کلمے کہتے جائیں جو مؤذن یا مکبر کہتا ہے، یعنی اللہ اکبر کے جواب میں جی، اللہ اکبر، ٹھیک، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں جی، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ بہتر۔ علاوہ اس کے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ ٹھیک، ایک بار میرے ساتھ کہہ لیجیے، جی، لا حول لا حول ولا قوت ولا قوت الا باللہ۔ الا باللہ۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر صدقت و بررت کہنا چاہیے۔ اچھا، ایک بار آپ دہرا لیجیے میرے ساتھ، صدقت صدقت و بررت۔ وبغوت۔ اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر جی، اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے۔ میرے ساتھ کہہ لیجیے ایک بار، اقامہ اللہ اقامہ اللہ و ادامہ۔ وادامہ۔ اس کے علاوہ اللہ اکبر جو 2 بار کہی جاتی ہے اس کے جواب میں آپ اللہ اکبر ہی کہیں گے، اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ ہی کہیں گے۔ بہتر۔ اب یہ فرمائیے کہ اذان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اسے ایک بار میرے ساتھ کہہ لیجیے، اللہم اللہم رب رب هذه الدعوة التامة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت آت محمدا الوسيلة محمدا الوسيلة والفضيلة والفضيلة وابعثه وابعثه مقاما محمودا الذي مقاما محمودا الذي وعدته وعدته إنك لا إنك لا تخلف الميعاد۔ تخلف الميعاد۔ اس دعا کو ایک بار اور میری زبان سن لیجیے، جی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔
جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ اب یہ فرمائیے کہ بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کیا کہتے ہیں؟ بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ اور اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہا جاتا ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسی جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے، قرآن شریف پڑھنا چاہیے، یا کوئی وظیفہ جو بھی یاد ہو پڑھیے، یا ادب سے صرف چپ کے ہی بیٹھے رہیے، اس لیے کہ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا یا زور زور سے باتیں کرنا بہت بری بات ہے، اور اس سلسلے میں قرآن پاک اور احادیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ یہ فرمائیے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ہم تو آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے اللہ تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کہ ان کی رضا کا بھی یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، نمازی آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ اب یہ فرمائیے نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے ان سب کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ نماز شروع کرنے سے اخیر تک جو پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور کلمات یہ ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، میرے ساتھ کہہ لیجئے، جی، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، الفاظ سنیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ دوبارہ سن لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ان کلمات کو اب آپ میرے ساتھ ایک بار کہہ لیجئے، سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ولا الہ غیرک۔ ترجمہ سنیے، اے اللہ ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ اس کے بعد تعوذ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوبارہ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک بار میرے ساتھ کہہ لیجئے، اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
من الشیطان الرجیم. معنی سنیے. میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. اس کے بعد تسمیہ کے الفاظ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ ایک بار آپ بھی کہہ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھی جاتی ہے اور جو خلاصہ ہے پورے قرآن پاک کا. الفاظ سنیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. خیال رہے کہ آپ کو انعمتا پڑھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ غلطی سے آپ انعمتو پڑھ جائیں. جی ہاں, تو اس انداز میں پڑھیں گے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب ایک بار پوری سورہ فاتحہ کو آپ میرے ساتھ کہہ لیجئے. جی ضرور. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک و ایاک و ایاک. و ایاک. ہاں, اسی طور پر پڑھنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ جلدی میں آپ ویاک کہہ جائیں. دوبارہ کہیے. و ایاک و ایاک نستعین نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم علیہم ولا الضالین ولا الضالین. اب پوری سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے معنی سنیے. الحمد للہ رب العالمین کا مطلب ہے ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. دوسری آیت الرحمن الرحیم کا مطلب ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تیسری آیت کا مطلب یہ ہے جو کہ مالک یوم الدین ہے, روز جزا کا مالک. اگلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اس کا مطلب سنیے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پانچویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کا مطلب ہے ہم کو سیدھے راستے پر چلا. چھٹی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم. ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا. آخری آیت یعنی ساتویں آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
یعنی نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اس سورت کے پڑھنے کے بعد قرآن پاک سے آپ اگر بڑی ہو تو ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چھوٹی ہیں تو 3 آیات، یا پھر کوئی سی بھی آپ کو جو سورت یاد ہو اس کی آپ تلاوت کریں گے ہر رکعت میں۔ یہاں میں آپ کو قرآن پاک کے آخری پارہ عما یتساءلون کی 4 چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا رہا ہوں۔ پہلی صورت سورہ کوثر ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، بعد میں آپ سے بھی پڑھنے کو کہوں گا۔ سنیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دوبارہ سنیے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس صورت کو میرے ساتھ کہہ لیجئے۔ جی ضرور۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أعطيناك الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ، ہاں یہ خیال رکھیے کہ شَأْنِئَكَ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ آپ کھینچتے ہوئے سیدھا پڑھیں گے شَانِئَكَ۔ ایک دوبارہ کہہ لیجئے، شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس صورت کے معنی سن لیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ پہلی آیت کا مطلب تھا، یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا۔ دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ترجمہ ہے پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ تیسری اور آخری آیت ہے إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ دوسری صورت سورہ اخلاص سنیے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں خالص اللہ رب العزت کی توحید ہی بیان ہوئی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ کہہ لیجئے، جی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں بھی کلمے کی طرح خیال رکھنا ہے کہ یکن لہو میں جی نون نہیں پڑھنا۔ بہتر۔ دوبارہ کہہ لیجئے اس آیت کو، ولم یکن لہو کفوا احد۔ پہلی آیت قل هو اللہ احد کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ رب العزت یگانہ ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ تیسری آیت لم یلد ولم یولد ہے، اس کا ترجمہ ہے اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔
یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ آخری آیت یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا مطلب ہے اور کوئی اس کا ہمسر یعنی برابر نہیں۔ تیسری سورت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ فلق، سنیے جی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پوری صورت کو ایک بار میرے ساتھ کہہ لیجئے۔ جی ضرور۔ قل اعوذ قل اعوذ برب الفلق برب الفلق من شر من شر ما خلق ما خلق ومن شر ومن شر غاسق غاسق اذا وقب اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد في العقد ومن شر ومن شر حاسد حاسد اذا حسد۔ اذا حسد۔ ابھی پوری صورت آپ کے سامنے میں ترجمے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ جی۔ پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق، یعنی اے نبی دعا میں یوں کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ دوسری آیت من شر ما خلق کا ترجمہ ہے تمام مخلوق کے شر سے۔ تیسری آیت وہ من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے، گویا کہ پناہ لیتا ہوں۔ اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی کہ گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ اور آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد کا ترجمہ ہے اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ چوتھی صورت جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں وہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا ہی کہ قرآن پاک میں سورتوں کی تعداد 114 ہے، لہٰذا یہ 114ویں صورت ہوئی۔ سنیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ کی دلچسپی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک بات میں عرض کرتا چلوں۔ جی جی ضرور۔ کہ یہ قرآن پاک کی وہ واحد صورت ہے کہ جس کی ہر آیت سین پر ختم ہو رہی ہے، یعنی ہر آیت کا حرف آخر سین ہے۔ بہت خوب۔ اب ایک بار میرے ساتھ کہہ لیجئے قل اعوذ قل اعوذ برب الناس برب الناس ملک الناس ملک الناس الہ الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
شر الوسواس الخناس الذی یوسوس الذی یوسوس فی صدور الناس فی صدور الناس من الجنۃ من الجنۃ والناس. والناس. اس آخری آیت میں جی بعض بھائیوں کو میں نے جنتی پڑھتے سنا ہے، تو آپ خیال رکھیے ہمیشہ یہاں آپ کو جنتی ہی پڑھنا ہے. بہتر. ایک بار پھر کہہ لیجیے میرے ساتھ، من الجنتی من الجنۃ والناس. والناس. اب اس پوری صورت کا ترجمہ سنیے. پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یوں کہیے کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں. دوسری آیت ہے ملک الناس، آدمیوں کے بادشاہ. تیسری آیت ہے الہ الناس، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، جو کہ چوتھی آیت ہے. اس کا مطلب ہے اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، گویا کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور اس سورت کی آخری آیت جو کہ قرآن پاک کی بھی آخری آیت ہے، من الجنۃ والناس کا ترجمہ یہ ہے جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے. گویا کہ سب کے لیے میں اللہ رب العزت کی پناہ لیتا ہوں. اب اس کے بعد رکوع کی تسبیح سنیے، جس میں کہ جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہوتے ہیں. جی سبحان ربی العظیم. دوبارہ سنیے، سبحان ربی العظیم. ایک بار میرے ساتھ کہہ لیجئے، سبحان سبحان ربی العظیم. ربی العظیم. ایک بار اور کہہ لیجئے، سبحان سبحان ربی العظیم. ربی العظیم. اس کا ترجمہ سنیے، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی. اس تسبیح کو کم از کم آپ کو 3 بار پڑھنا ہے. ویسے زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہیں، اور اچھی بات ہے، 5 یا 7 بار پڑھی جا سکتی ہے. بہتر. کیسٹ نمبر 1، پہلا کیسٹ مکمل ہوا. بقیہ حصہ دوسرے کیسٹ میں ملاحظہ فرمائیے. ملاحظہ فرمائیے. ملاحظہ فرمائیے. ملاحظہ فرمائیے.